اللہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار ایسی نعمتوں کو عطا فرمایا ہے کہ جن کا خیال کبھی بھی ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہماری آنکھوں نے کبھی ان نعمتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ تاہم کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ظاہر فرما دیا ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رکھا ہے، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری اصلاح اور فلاح کے لیے کبھی کبھار ہمیں خواب کے اندر دکھائی جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک جنتی حور بھی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے جنتی حور کو اس دنیا کے اندر دیکھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ جنتی حور کو قیامت کے دن جب انسان حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا اور جنت کے اندر داخل ہوگا تب ہی انسان اس کو دیکھ سکے گا۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اور کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص اس دنیا کے اندر ہی جنتی حور کو دیکھ لے؟ ناظرین محترم، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر اسی حوالے سے معلومات فراہم کریں گے کہ جنتی حوریں دنیا کے اندر کب انسان سے ملاقات کرنے آتی ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے اندر داخل ہو کر وہاں پر اس کی نعمتوں کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنتی حوروں اور وہاں کی نعمتوں کے حوالے سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شب معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے ایک حور کو دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس کی پیشانی کو 14ویں کے حسین چاند کی طرح دیکھا، جس کی لمبائی 1030 ہاتھ کے برابر تھی، اور اس کے سر کے اندر 100 میڈیاں تھیں، اور ہر میڈی سے 3 میڈی تک ہزار چوٹیاں تھیں، اور ہر چوٹی 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین تھی، اور اس کے اوپر موتیوں کا جال سجایا ہوا تھا، اور جوہر کی لڑیاں اس کی پیشانی پر پڑتی تھیں۔ چنانچہ ان لڑیوں کے ساتھ 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا گیا تھا، جبکہ دوسری سطر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص میرے جیسی حور کا طلبگار ہو اس کو چاہیے کہ وہ میرے پروردگار کی اطاعت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حور اور اس طرح کی اور حوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہیں، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں اور اپنی امت کو بھی اس طرح کی خوشخبری سنا دیں تاکہ ان کے قلوب کے اندر نیک اعمال کرنے کی اور کوشش کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کو بجا لائیں۔ پیارے دوستو، حوروں کو دنیا کے اندر دیکھنے کے ممکن ہونے کے حوالے سے الروض الرحین کے اندر یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک نیک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 40 سال عبادت کی، تو ایک روز اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اے خداوند، آپ نے میرے لیے جو کچھ جنت میں تیار کیا ہے، قدر حوریں میرے لیے مہیا فرمائی ہیں، وہ مجھے دنیا میں دکھا دیجیے۔ ابھی اس کی مناجات اور دعائیں ختم نہ ہونے پائی تھی کہ محراب پھٹ گئی اور ایک حسین و جمیل حور نکلی کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو دنیا کے تمام لوگ مجنون ہو جائیں۔ عابد نے کہا کہ اے نیک بخت، تو کون ہے؟ آدم زاد ہے یا پھر پری زاد ہے؟ اس نے عربی کے چند اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم مولا سے جو چاہتا تھا وہ تجھے ملا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا ہے کہ میں تیری مونس ہوں اور تمام رات تجھ سے باتیں کرتی رہوں گی۔ عابد نے پھر پوچھا کہ تو کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے لیے۔ تو پھر اس عابد نے حور سے کہا کہ تجھ جیسی مجھے اور کتنی حوریں ملیں گی؟ تو اس نے کہا کہ 100 اور ہر ایک حور کی 100 خادمہ ہیں، اور ہر خادمہ کی 100 باندیاں ہیں،
اور ہر باندی پر 100 حوریں انتظام کرنے والیاں ہیں۔ عابد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خوشی میں پھر پوچھا کہ اے پیاری کہ کیا کسی کو مجھ سے بھی زیادہ انعام ملے گا؟ تو حور نے کہا کہ تم بیچارے تو کچھ بھی نہیں ہو، اتنا تو ادنا سے ادنا اس شخص کو مل جائے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے، سوائے ان کے اور وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اتنی حوریں تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی عطا کر دیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس حقائق سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حوروں کو دنیا کے اندر دیکھنا ممکن ہے، اور ان کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر نیک نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رب العالمین میرے دل کو اطمینان اور نیک اعمال پر مزید قوت اور طاقت عطا فرما، یقین حاصل کرنے کے لیے اپنی نعمتوں میں سے اس حسین نعمت کو میرے اوپر ظاہر کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے بالکل بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا ہی کے اندر حوروں سے ملاقات کرنے سے نواز دے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب حضرت سیدنا معصوم رحمۃ اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف کے اندر ایک دن طواف کرنے کے لیے داخل ہوا، چنانچہ میں نے طواف کو شروع کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کچھ مرد اور عورتوں کی ایک انتہائی حسین و جمیل جماعت ہے جو کہ انتہائی شوق سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے انتہائی قریب ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کو بوسہ بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے قدم تو زمین پر ہیں اور ان کے سر آسمان کو چھوتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد میں متفکر ہوا اور میں نے دیکھا اور میں نے سوچا کہ یہ مرد اور عورتیں کون ہیں۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ الہام ہوا اور بتایا گیا کہ مرد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور وہ حسین و جمیل عورتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ جنت کی حوریں ہیں کہ جنہیں آپ کے خیر مقدم اور آپ کی عزت افزائی کے لیے آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر طواف کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے ہر وقت اور ہر لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی حوروں کو اس دنیا کے اندر ہی بھیج کر ان کا مشاہدہ بھی کروا دیتا ہے۔ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے اور زکوٰۃ فرض ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنی یاد کے اندر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔